السلام علیکم پیارے دوستوں آج کا واقعہ زنا سے پیدا ہونے والا طوائف کا بیٹا کیسے وہ ایک اللہ والا بنا اور ایک کنیز کا سر۔ آج پھر سنتے ہیں ایک حیران کر دینے والا اور دل کو چھو جانے والا واقعہ۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے ترکی میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ بادشاہ بہت عدل و انصاف والا تھا اور کبھی اس کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوتا تھا، لیکن اتنی اچھائیوں کے باوجود اس کے اندر ایک خرابی تھی۔ وہ کسی حسین عورت کو دیکھتا تو اس کا دل آ جاتا۔ اس طرح اس نے بہت سے گناہ بھی کیے تھے۔ اس کی شادی ہو چکی تھی، پر وہ اپنی ملکہ کو چھوڑ کر دوسری طوائف زادیوں کے پاس اور دوسری عورتوں کے پاس جاتا اور حرام کاری کرتا۔ ایک بار اسی غفلت کی زندگی گزارتے ہوئے اس نے ایسا ہی گناہ کیا جس کے سبب اس کے ہاں ایک ناجائز بیٹا پیدا ہوا، لیکن اس نے بیٹے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہوا یہ کہ وہ طوائف جس کے ساتھ اس نے بدفعلی کی تھی، ایک دن وہ روتی پیٹتی اس کے دربار میں آئی۔ اس کی ملکہ کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ یہ وہ عورت ہے جس کے ساتھ اس کا شوہر غلط کام کرتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے بادشاہ حضور سے کچھ بہت ضروری کام ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ اسے اکیلے میں بلا لیا اور کہا، تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ تم نہیں جانتی کہ ہماری ملکہ کو یہ سب نہیں پتا ہے؟ تو اس نے کہا، میں ماں بننے والی ہوں اور یہ بیٹا میں نہیں رکھ سکتی ہوں، کیونکہ میں تو خود بہت غریب عورت ہوں۔ یا تو مجھے اپنی بیوی بنا لو یا پھر اس بیٹے کو تم پالو، اس کو اپنا نام دو۔ اب بادشاہ جو کہ بے اولاد اور اس کی شادی کو 15 سال ہو گئے تھے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کی ملکہ بانجھ تھی۔ اس کے باوجود اس کے ہاں اپنی کوئی اولاد تو ہونی نہیں تھی، تخت و تاج سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب جب اس طوائف زادی نے کہا کہ یہ بیٹا آپ کو ہی رکھنا ہوگا، یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا خون ہے، اس کے ذہن میں آیا کیوں نہ اس بیٹے کو میں اپنا لوں، لیکن اس طرح کہ ملکہ کو پتہ نہ چلے، کیونکہ آگے جا کر یہی میرا وارث بنے گا۔ وہ جانتا تھا اس کی ملکہ نہیں مانے گی، لیکن چونکہ خود اس میں کمی تھی، اسی وجہ سے ہو سکتا تھا وہ مان بھی جاتی۔ اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا اور نہ دوسری شادی کر سکتا تھا، کیونکہ یہ سب تخت و تاج اور یہ ملک اور سلطنت یہ سب اس ملکہ کا ہی تھا، جو اس کے باپ نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ طوائف کی التجا سن کے وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، میں اس بیٹے کو اپنا لیتا ہوں، لیکن تم کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ یہ میرا اور تمہارا بیٹا ہے، اور میں تم سے شادی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے میری نیک نامی ختم ہو جائے گی اور لوگ میرے خلاف باتیں کریں گے۔ یہاں کے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور کر سکتا ہوں، میں تمہیں خرچہ دیتا رہوں گا۔ تو طوائف نے کہا، ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ بادشاہ نے بچے کی ولادت کے بعد اپنی ملکہ سے کہا، میں ایک بچے کو گود لینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے نام کو آگے بڑھانے والا ولی عہد ہو۔ تو ملکہ نے کہا، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ 15 سال ہماری شادی کو ہو گئے ہیں اور میں بھی نا امید ہو گئی ہوں۔ اب کوئی بھی ہمارے پاس امید نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اولاد ہوگی، تو پھر آپ کہاں سے بچہ لے کر آئیں گے؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ بادشاہ کہنے لگا، ہماری ایک غریب کنیز ہے، اس کا شوہر انتقال کر چکا ہے، وہ اس بچے کو نہیں پال سکتی۔ اس نے پیغام دیا ہے کہ میں اس بچے کو نہیں پال سکتی، اس بچے کو اپنے پاس اپنا بیٹا بنا لے۔ اور ملکہ راضی ہو گئی۔ اس کی ممتا کو ٹھنڈک ملی اس بچے کو گود میں لے کر۔ وہ بہت ہی خوبصورت سا بچہ تھا۔ بادشاہ بھی اپنے خون اور لخت جگر کو پا کر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس دن سے اس نے پوری سلطنت میں جشن منایا اور کہا، ہر کسی کے لیے دعوت عام ہے، جو بھی دربار میں آئے وہ کھانا کھا سکتا ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ بادشاہ اپنے بیٹے سے فطری محبت کرتا تھا، اس لیے بھی زیادہ کیونکہ وہ اس کا اپنا خون تھا، اپنا بیٹا تھا۔ بادشاہ نے خاص استادوں سے اس کو ہنر سکھانا شروع کر دیا۔ وہ بچہ شروع ہی سے بہت ذہین تھا اور سب سے بڑی بات، نیکوکار تھا۔ اپنے باپ کو تو کبھی اس نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنی ایسی محبت ڈالی کہ وہ خود بخود اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ یہ بات بادشاہ کو نہیں پتا تھی، کیونکہ وہ چپ کر نماز پڑھا کرتا تھا۔ اب اس کا بیٹا جوان ہو گیا اور وہ اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے ملک میں ہونے لگے۔ بادشاہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ بادشاہ یہی چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا حکومت کے کام سیکھے اور بہت جلد اس تخت اور کرسی کو سنبھالے۔ اور اللہ والا بیٹا کہتا، مجھے ان چیزوں سے کوئی رغبت نہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ سب کام سیکھوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ بس میں کسی جنگل میں نکل جاؤں اور اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو دیکھوں۔ اسے اس کرسی، اس گدی، اس دولت اور جاگیر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو ایک درویش بن کر جینا چاہتا تھا۔ یوں تو اس کے محل میں بہت سی کنیزیں تھی، لیکن ایک کنیز کا دل اس پر آ گیا۔ وہ طرح طرح سے اپنی جانب اسے بلاتی، لیکن وہ نیک انسان تھا اور کبھی بھی ایسے کاموں میں نہیں لگنا چاہتا تھا، جبکہ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں وہ حسین کنیز اس کو کہتی کہ کیا ہوا،
اگر میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق بنا لوں، بادشاہ لوگ تو کنیزوں لونڈیوں کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں اور ان سے رشتہ رکھتے ہیں، رکھیل بنا کر رکھتے ہیں، تو وہ اس کو سمجھاتا یہ سب گناہ ہے، زنا حرام ہے ہمارے اسلام میں، اور میں کسی کے حسن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتا ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ اچھا انسان تھا، اس لیے اس نے آج تک اپنے باپ سے اس کنیز کی شکایت نہیں کی تھی، بلکہ وہ کنیز آرام سے اس محل میں رہ رہی تھی، جو کہ اپنی خوبصورتی اور اپنے سرافے پر بہت غرور کیا کرتی۔ وہ شہزادے یعنی اللہ والے نے اس کو بار بار ٹھکرا دیا تو اس کے دل میں اس سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے سوچ لیا کہ میں اسے بدنام کر کے رہوں گی۔ اب اتفاق سے اس کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بادشاہ کا اصلی بیٹا ہے اور لیپالک نہیں ہے، اور بادشاہ نے اس کو کسی طوائف سے پیدا کیا ہے۔ طوائف چونکہ بہت غریب تھی، اسے پال نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کو بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ ملکہ بھی یہ بات نہیں جانتی تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ میں اس اللہ والے کو سب لوگوں تک پہنچا کر رہوں گی، اس کی بات، اس کا راز لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دوں گی۔ طوائف کی اولاد مجھے منع کرتا ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، زنا سے مجھے روکتا ہے، جبکہ اس کے باپ نے اس کو خود زنا کر کے پیدا کیا ہے، خود کو درویش سمجھتا ہے جبکہ کسی طوائف کا گندا خون ہے۔ اب اس نے لاکھ بار چاہا کہ اس کے کردار پر کیچڑ اچھالے، پورے ملک میں اس کی نیک نامی پر دھبا لگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے کی حفاظت کی اور کوئی بھی اس کے خلاف بات نہیں سن سکا۔ سب کہتے تھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو درویش انسان ہے، اسے تو دولت جائیداد سے کوئی بھی غرض نہیں ہے، وہ تو غریبوں کی فکر کرتا ہے، عوام کی رعایا کی خدمت کرتا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا ہو کر اتنی عاجزی اس کے اندر ہے، اس کے خلاف کچھ بات نہیں کریں گے۔ اب یہاں سے وہ ناکام ہو گئی۔ بادشاہ جو کہ اصرار کر رہا تھا اپنے بیٹے سے کہ دیکھو حکومت کے کاموں کو سیکھو، آگے چل کر تم کو بادشاہت سنبھالنی ہے، تم ہمارے ایک اکلوتے بیٹے ہو، اس لیے تمہیں یہ سب کام سیکھنا ہی پڑے گا، اور یوں جنگل میں بار بار جاتے ہو، اس طرح جانا بند کر دو۔ جنگل میں تو شہزادے سیر کے لیے جاتے ہیں، لیکن تم تو وہاں پر جا کر سو جاتے ہو۔ مجھے تو پتا چلا ہے سپاہیوں سے کہ تم فلاں درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہو، بھائی ایسی حرکتیں کرو گے تو ہم لوگوں کو لوگ بہت برا بلا کہیں گے، تو ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، تو ہمارا خون ہے، اور تم ایسی حرکتیں کر کے ہمیں بدنام کر رہے ہو۔ اب وہ کہنے لگا اچھا بتائیے میں کیا کروں، کیونکہ میرا دل تو ان دنیاوی کاموں میں نہیں لگتا۔ بادشاہ نے کہا یہ کام تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ میرے بعد تم ہی اس گدی پر بیٹھنا ہے۔ ایک دن بادشاہ کے اصرار پر اس نے کہا چلیں بتائیں کیا کام سیکھوں۔ بیٹے کی بات سن کر بادشاہ خوش ہو گئے کہ چلو بیٹے نے دلچسپی تو دکھائی۔ اب وہ چونکہ باپ کی عزت کرتا تھا اس لیے اس نے اس کا کام کا بیڑا اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگا بتائیے مجھے کیا کرنا ہے۔ بادشاہ نے اللہ والے بیٹے کو بہت بڑے سے دوسرے ملک دارالامارہ بھیجا۔ دنیا سے اس کو کوئی بھی قطعی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اللہ والے بیٹے کو باپ کا حکم ماننا تھا۔ اب اس کو جس محل میں ٹھہرایا گیا وہاں پر اس کی وہ کنیز اور ایک خادم بھی ساتھ تھا۔ اس دن وہ لوگوں کے مسئلے مسائل کو حل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ پھر اللہ والے کو خیال آیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ سب کے سامنے وہ چونکہ عبادت نہیں کرتا تھا اس لیے کوئی کمرے کی طرف بڑھا۔ کنیز کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ وہ اس کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہ تو ابھی باہر مصروف ہوگا رعایا میں، لیکن جب اللہ والا بیٹا کمرے میں آیا تو وہاں پر اس نے اپنی اس کنیز کو اپنے خادم کے ساتھ دیکھا۔ وہ کنیز اچھی حالت میں نہیں تھی بلکہ اس خادم کے ساتھ بے حیائی کے کام میں لگی ہوئی تھی۔ وہ کنیز جو درویش بیٹے کی پاکیزگی ختم کرنا چاہتی تھی، اسے بدنام کرنا چاہتی تھی، پر وہ تو الٹا جال میں پھنس گئی۔ درویش اللہ والے نے جب اسے ایسی ناپاک حالت میں دیکھا تو وہ باہر آ گیا اور اس کو بہت شرم اور حیا آئی۔ وہ اللہ کا محبوب قریبی بندہ تھا اور اللہ والے کبھی کسی کے عیبوں کو اچھالتے نہیں ہیں اور نہ ہی لوگوں کے سامنے جا کر ان کی بدنامی کرتے ہیں۔ اس نے اس بات کو پی لیا اور اس کنیز کو کچھ نہیں کہا بلکہ دوسرے کمرے میں چلا گیا اور اپنی عبادت کرنے لگا۔ اب اس کے دماغ سے بات نکل گئی تھی، دماغ صاف تھا، ذہن صاف تھا، دل صاف تھا، اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا۔ جس ضروری کام سے وہ آیا تھا وہ کام تو ہو گیا۔ اب اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ واپس بادشاہ کے محل آیا۔ اس کا باپ بہت خوش تھا کیونکہ بیٹے نے بہت اچھا کارنامہ سر انجام دیا تھا، لیکن اس کی کنیز کا قصہ اس نے اپنے باپ کو نہیں بتایا کیونکہ اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ ادھر کنیز کے دل میں میل تھا، گناہ ہمیشہ کھٹکتا ہے، دل میں انسان کو چور بنا جاتا ہے۔ اس بے حیا کنیز کو یہ یقین ہو گیا
کہ درویش بیٹا بادشاہ سے ضرور میری شکایت کر دے گا اور میری چال ناکامیاب ہو جائے گی۔ اس نے بہت سوچا کہ میں کس کے پاس جا کر اس درویش بیٹے کی شکایت کروں۔ اس نے سوچا اور کہا کہ میں ملکہ کے پاس جاؤں گی۔ عورتیں اس معاملے میں کان کی کچی ہوتی ہیں اور بہت جلدی بدگمان ہو جاتی ہیں۔ ایک رات وہ ملکہ کی خوابگاہ میں پہنچی کہ ملکہ عالیہ، ایک راز مجھے پتا چلا ہے آپ کے بیٹے کے بارے میں۔ ملکہ غصہ ہوئی، اس نے کہا تم نے میرے بیٹے کے بارے میں بات کیسے کی، سوچا بھی کیسے؟ اس کے غصے کو دیکھ کر وہ باہر چلی گئی۔ اس نے سوچا کہ ملکہ کو ایسے نہیں بتاؤں گی، یہ میری بات نہیں سنے گی، اس کو ثبوت دینا پڑے گا۔ پھر وہ اس طوائف زادی کے پاس گئی۔ اس بوڑھی طوائف زادی سے مل کر اس نے اس کو اپنا دکھڑا سنایا اور کہا آپ کا بیٹا تو محل میں رہتا ہے۔ اس بوڑھی عورت کے بارے میں اس نے اپنے خادم عاشق سے معلوم کیا تھا۔ اس کے پاس جا کر کہنے لگی آپ کو اپنے بیٹے سے ملنے کی خواہش نہیں ہے؟ آپ کا بیٹا تو وہاں پر عیش کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن یہاں غربت کی ماری ماں بن کر آپ سے سک رہی ہیں۔ آپ تو دعویٰ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ شہزادی کی سگی ماں ہیں۔ اس نے اللہ والے کی ماں کو اتنا جوش دلایا کہ اس نے کہا تم بالکل صحیح کہتی ہو، میں محل میں آتی ہوں۔ اس کے ساتھ محل میں آئی اور ملکہ کے پاس آ کر کہا میں آپ کے شوہر کی معشوقہ رہی ہوں اور اس نے کبھی میرے ساتھ ناجائز رشتہ رکھا ہوا تھا۔ یہ جو بیٹا آپ نے پالا ہے یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ ملکہ کا دل بہت خراب ہو گیا، اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اس طوائف زادی کو تو بیچ دیا، لیکن وہ بادشاہ کے پاس غصے کی حالت میں چلنے لگی۔ یہاں پر چلاک کنیز نے کہا ایسا غضب نہ کرے ملکہ صاحبہ، بادشاہ حضور آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو طلاق دے دے، آپ تو بانجھ رہی ہیں، وہ تو اولاد پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر چال چلنی ہوگی اور اس طوائف کے بیٹے کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ اس نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگی میں کچھ کرتی ہوں، اور وہ روتی ہوئی بادشاہ کے پاس گئی اور اس نے بادشاہ سے اللہ والے بیٹے کی شکایت کر دی کہ وہ ابھی میرے پاس آئے تھے اور وہ صرف بے حیائی کرنا چاہتے تھے۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ گندا تعلق رکھو اور اس کو یہ سکھانے والی اس کی ماں ہے جس کے ساتھ آپ کا رشتہ تھا، تمہیں کیسے؟ وہ میرا بیٹا ہے۔ وہ کہنے لگی بس میں جان گئی ہوں، وہ طوائف زادی آپ کی دولت کو ہڑپنے کے چکر میں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ اپنے باپ کو قتل کر دو اور درخت پر بیٹھ جاؤ، میں تمہاری ماں ہوں اور مجھے تمہارے ساتھ سب کچھ مل جائے گا۔ اب بادشاہ اس بات کی فکر میں لگ گیا کہ ملکہ کو یہ بات اگر پتہ چل گئی تو قیامت آ جائے گی۔ اسے کنیز کی باتوں کو غور سے سنا اور یقین بھی کر لیا۔ اس شاطر اور خبیث کنیز نے شکایت اس انداز سے کی تھی کہ بادشاہ اسے بہت متاثر ہوا۔ اس نے فوراً اپنے درویش بیٹے کو بلوا لیا اور کنیز کی شکایت کا زبانی طور پر کوئی ذکر نہیں کیا۔ اسے یہ نہیں کہا کہ تم کیا کرتے پھرتے ہو اور تمہاری ہر بات کو میں جان گیا ہوں۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، البتہ خط اس کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ یہ خط فلاں امیر کے پاس پہنچا دو۔ خط میں لکھا تھا کہ جو شخص یہ خط تمہارے پاس لا رہا ہے اسے فوراً گرفتار کر کے قتل کر دو اور اس کے سر میرے پاس بھیج دو۔ اس سے کوئی سوال جواب نہیں کرنا، جو بھی ہوگا اسے مار دینا۔ اللہ والے کو تو کوئی وہم گمان بھی نہیں تھا کہ اس کے خلاف ایسی سازش ہو چکی ہے اور یہ سب کرنے والی وہ کنیز ہے۔ وہ خط لے کر روانہ ہوا، زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ وہ شیطان کنیز اس کے پیچھے پیچھے نکل گئی۔ اس کے ساتھ اس کی طوائف ماں بھی تھی۔ اللہ والا یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں کون ہے، وہ ہمدرد انسان تھا۔ کنیز اس کی بوڑھی ماں کو لے کر اللہ والے کے پاس پہنچی۔ کنیز یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ اپنے بیٹے کو اس کی طوائف ماں کے ساتھ بات کرتا ہوا دیکھ لے، تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ اس کی کنیز کی شکایت درست تھی اور یہ ماں بیٹے مل کر اسے مارنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اللہ والے کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ مجھے ایک ضروری بات کہنی ہے آپ سے، یہ بہت بوڑھی عورت ہے اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ اللہ والے اس کی مدد میں لگ گئے۔ وہ کہنے لگی آپ جس کام سے جا رہے ہیں وہ کام مجھے دے دیجیے، میں جا کر یہ خط اس جگہ پہنچا دیتی ہوں۔ اللہ والے نے کہا لیکن یہ کام تو مجھے میرے بابا جان نے دیا ہے۔ اس نے کہا اس غریب عورت سے بڑھ کر تو کوئی کام نہیں ہے، یہ اپنے گھر سے بھٹک گئی ہے اور اپنے بیٹے کی تلاش میں ہے، کیا آپ اسے اس کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس سواری ہے؟ وہ نیک اللہ والا تھا، اس نے وہ خط کنیز کو دے دیا اور کہا صحیح جگہ پہنچا دینا، بابا جان کا خاص حکم ہے۔ کنیز کو نہیں معلوم تھا کہ اس خط میں بادشاہ نے کیا پیغام دیا ہے۔ یہاں پر وہ اللہ والا نیکی کر رہا تھا،
اس نے اس غریب بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو کہنے لگی میں کہاں جاؤں گی بیٹا جب میری منزل ہی مجھے پتہ نہیں۔ تو اس نے کہا مجھے آپ صحیح بتائیے تاکہ میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں۔ آپ کا کوئی بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے، جوان ہے، ہٹا کٹا ہے۔ اللہ والے نے پوچھا وہ کہاں رہتا ہے اور کیوں آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ اس نے کہا کیا تم اس بات پر یقین کرو گے کہ میں تو اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ہوں؟ اللہ والے بیٹے کو یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا کیا میں آپ کا بیٹا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بادشاہ حضور کا بیٹا ہوں۔ ماں نے اسے ساری بات بتا دی، کس طرح اس نے اسے جنم دیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو کہا آپ کی زندگی جو بھی رہی ہو، آپ نے جو کچھ بھی بدکاری کی ہو، جو بھی کوئی گناہ کیا ہو، جس طرح کا بھی ہو، اور آپ کی زندگی کیسی بھی گزری ہو، لیکن اب آپ نے سچی توبہ کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ زنا کو معاف نہیں کرتا۔ اب یہاں پر وہ کنیز خوشی خوشی اس امیر کے پاس پہنچی۔ امیر نے جب خط پڑھا تو غور سے اس حسین عورت کو دیکھا کہ اس خوبصورت دل نشیں عورت کو بادشاہ نے مارنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی، فرمان جاری ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس کنیز کو گرفتار کر لو۔ کنیز کہنے لگی مجھے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ امیر کہنے لگا تم سے کوئی سوال جواب ہمیں نہیں کرنا ہے، بس جو حکم ہے اس کی تحمیل کی جا رہی ہے۔ سپاہیوں اس کو قتل کر کے اس کا سر قلم کر دیا جائے، اور جب اس کا سر قلم ہو جائے تو ہمیں بتانا۔ وہ کنیز چیختی رہی، چلاتی رہی، اپنی وضاحت دیتی رہی، لیکن جو کچھ کیا تھا اللہ پاک نے پورا اس پر الٹ دیا۔ اس کو قتل کر کے اس کے سر کو قلم کر دیا گیا، اور پھر اس کے سر کو بادشاہ تک جب پہنچایا گیا تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس کنیز کا سر یہاں تک کیسے؟ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے خادم سے پوچھا کہ آخر اس کنیز کا سر یہاں تک کیوں پہنچا ہے؟ اسے تو ہم نے نہیں بھیجا تھا۔ یہ بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تبھی کنیز کا وہ عاشق خادم اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا بادشاہ حضور یہ عورت اچھی عورت نہیں تھی، یہ آپ کے بیٹے کو برگنانا چاہتی تھی، اس کو بدنام کرنا چاہتی تھی، اس کی نیک نامی کو لوگوں کے سامنے اچھالنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ساری سازش رکھی اور آپ کے بیٹے کے خلاف اس نے آپ کے دل میں کڑواہٹ ڈال دی، آپ کے دل کو خراب کیا۔ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے اور اس نے آج تک کبھی کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، اور نہ ہی وہ آپ کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے، نہ ہی وہ لالچی ہے۔ یہ سب اس کنیز کی چال، جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بڑھتا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ اللہ والا بیٹا اس غریب طوائف ماں کے ساتھ وہاں آیا۔ اس نے کہا بادشاہ حضور آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ سب مجھے پتا چل گیا ہے۔ یہ میری ماں ہے، اس کی پچھلی زندگی جو بھی رہی ہو، لیکن ابھی سچی توبہ کر چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے آپ بھی معافی مانگے۔ مجھے ویسے بھی اس بادشاہت کی کوئی تمنا نہیں، میرا دل ان کاموں میں نہیں لگتا، میں ابھی اپنی ماں کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہوں۔ لیکن بادشاہ نے کہا نہیں بیٹا، تم یہاں پر رہو، تم جیسا اچھا نیک انسان اللہ والا اس ملک پر حکمرانی کرے گا۔ ساری سازش اور چال اس کنیز کی تھی جس نے اپنے کیے کی سزا بھگتی ہے، اور اس کا سر یہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ اس نے تمہارے خلاف چال چلی، جال بچھایا تھا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح بچایا۔ ملکہ بھی اب بات کو سمجھ گئی تھی، اس نے بھی کہا ہاں تم ہی ہمارے ولی عہد ہو، اور ایسا نیک اور عادل حکمران اس جگہ حکومت کرے تو ہماری رعایا بہت خوش ہوگی۔ پھر بادشاہ نے اپنے اللہ والے بیٹے کے سامنے اپنے گناہ کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا اور کرسی اپنے اللہ والے درویش بیٹے کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ۔